اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی برادری اور قوم اور علاقے میں بت پرستی تھی اور کوكب پرستی تھی، ستاروں کی پرستش کرتے، بتوں کی پرستش کرتے۔ وہ ایک اپنے جشن میں گئے، بت قدے میں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ واپس آئے تو دیکھا یہ کام کس نے کیا ہے۔ وہی نوجوان جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ بتوں کی تردید کرتے ہیں، یہ کام کیا ہو تو اسی نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر ہو گئے۔ فرمایا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اسی سے پوچھو، یہ ان کا بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، ایہام کیا۔ متکلم کلام کرے ایک مراد لے اور مخاطب دوسری مراد سمجھے تو یہ توریہ اور ایہام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ بول سکتے تو پھر کیا تھا؟ فرمایا جو نہ بولتے ہیں نہ نفع نقصان کے مالک ہیں تو تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ جواب تو کوئی نہ بن پڑا۔ خود بادشاہ اور یہ سارے تل گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے، چاہے کتنی غلط چیز پر آدمی جمع ہوا ہو اس پر بھی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اس کا نام تھا مولانا فاروق صاحب، سرگودا کے علاقے کوٹ مومن کے رہنے والے تھے۔ میٹرک میں سارا خاندان ہندو تھا، یہیں رہا، ہندوستان نہیں گیا۔ میٹرک کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور پھر دینی تعلیم مکمل کی، لیکن اس کا والد والدہ اور برادری والے جو سارا گاؤں تھا وہ ہندو رہے۔ حالانکہ اس کا چچا جو تھا اس نے ایم.ایڈ کیا ہوا تھا اور اسلامیات میں ایم.اے کیا تھا، لیکن وہ بھی ہندو ہی رہا۔ سلطان بہو کی دربار پر اس کا والد صاحب ایک عرصہ تک رہے ہندوؤں کی حالت۔ پھر کہتے ہیں کہ آخر میں توبہ کر کے مرا۔ ان کا ایک مدرسہ تھا بنات کا، میں بھی وہاں گیا۔ وہ خود جو ہے حادثے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بیٹے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی دادی آئی ہوئی تھی اور وہ ہندو تھی، 90 سال سے زیادہ عمر تھی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری دادی کو کچھ باتیں سمجھائیں، شاید کوئی بات اتر جائے۔ ہم نے تھوڑی سی اس سے بات کی اور کہنے لگی کہ نہ، یہ مذہبی بات میں نہیں سننا چاہتا۔ اس نے ایک بات میں سارا قصہ ختم کر دیا۔ کہنے لگے خدا دو ہیں، ایک رحیم ہے ایک رام ہے، تم رحیم کو مانتے ہو، ہم رام کو مانتے ہیں۔ اور وصیت کرنے لگی کہ یہاں جو جنگل ہے اس جنگل میں مجھے جلانا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم سری لنکا میں تھے، دیکھا ایئرپورٹ پر ایک دیوی کی تصویر ہے، جو بھی آتا ہے گردن نیچے کرتا ہے۔ وہاں سپریم کورٹ ہے، اس کے ساتھ ہی بدھ گدا ہے۔ صبح کے ٹائم بدھ گدا کھولتے ہیں تو ججز آتے ہیں، وکلا آتے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کوئی مٹھائی ڈال دی،
کسی نے مکھن ڈال دیا، کسی نے روٹی ڈال دی، پھر بعد میں اس جگہ بت کدے میں کتے آ جاتے ہیں، سور آتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ ان کی جو پڑی ہوئی لعاب ہوتی ہے یہ ماتھے پر لگاتے ہیں۔ جب عقل ماری جائے تو پھر یہ جج بھی ہے، وکیل بھی ہے، لیکن اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں۔ کتا پیشاب کر دے ہٹا نہیں سکتے، کوئی جانور آگے کوئی چیز کھا سکے تو یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، لیکن اس کے آگے جھکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہو گیا آگ میں جلانے کا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو جلا دو، اتنا غصہ۔ بابل دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اور زمانے کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر نمرود تھا، اور وہاں سارے شہر والوں نے ایندھن اکٹھا کیا۔ جلانا ایک آدمی کو ہے، لگا دیا ہزاروں آدمی ایندھن اکٹھا کر رہے، بڑے بڑے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور لکڑیاں لائی جا رہی ہیں، خشک لکڑیاں دوسری، اور انہیں آگ لگائی۔ آگ لگا کے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ڈالنا تھا، لیکن ڈالیں تو ڈالیں کیسے؟ وہ آگ تو 7 دن جلتی رہی، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل کر اس آگ میں چلا جاتا۔ اب ڈالیں کیسے؟ اس کے لیے شیطان آیا، حیزن نامی ایک شخص کو لے کر، اس نے کہا منجنیق کے ذریعے ڈالو۔ منجنیق بنائی گئی، اور جیسے جو ہے توپ کہتے ہیں آج کل جدید، اس میں تو منجنیق میں رکھ کر 100-200 آدمی چلائیں گے اسے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ کوہرام مچ گیا زمین و آسمان میں، اور شور ہو گیا، اے اللہ تیرا ایک ہی خلیل ہے، اسے جلایا جا رہا ہے۔ فرمایا تم جاؤ مدد کے لیے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، سارے فرشتے آئے۔ فرمایا نہیں، میرا رب میرے حال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ضرورت ہے، اگر اسے پسند ہے جلانا تو ابراہیم اللہ کے نام پر جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، تم سے مدد میں نہیں لیتا۔ اللہ کی شان، اللہ نے براہ راست حکم دیا اس آگ کو کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ روایات میں آتا ہے روئے زمین کی آگ بجھ گئی، اللہ نے سلامتی والی کہا، اگر یہ نہ کہتے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک سے ٹھٹر جاتے۔ اللہ نے اس جگہ کے اندر ماء و ورد و نرجس، رب العالمین نے پانی کے چشمے جاری کر، اور وہاں گلاب کے پھول لمحے میں اگا دی، نرگس کے پھول اللہ نے پیدا کیے، فرشتے انس کے لیے آ گئے، شاہی لباس جنت سے لائے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا، رسیاں جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے بال کو تپش نہیں پہنچی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ سارا نمرودی منصوبہ فیل، ساری طاقت ان کی فیل، میلا میل ایندھن، اور ایک روایت میں ہے 7 دن اور ایک میں ہے 40 دن اسی جگہ رہے۔ فرمایا میری زندگی کے بہترین دن یہی ہیں، میری زندگی کے بہترین دن۔ نمرود اپنی بلند عمارت پر چڑھا، دیکھا وہ تو وہاں سبزہ زار ہے، گلے زار ہے، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے کہا ابراہیم میں بھی آ جاؤں کہ اماں آ جاؤ؟ وہ بھی آئی، اللہ نے اس کے لیے بھی ساری آگ کو گلدار بنا دی، ماں بھی ایمان لے آئی۔ جب اس نے دیکھا نمرود نے، وہ تو آرام سے بیٹھے، تو ابراہیم علیہ السلام جب نکلے اور اس کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے واقعی تیرا رب بڑا عظیم رب ہے، میں مان گیا تیرا رب عظیم ہے، میں بھی تیرے رب کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شرک چھوڑو، کفر چھوڑو،
قربانیاں اس کی قبول ہوتی ہیں جو موحد ہو، مشرک کی قربانی قبول نہیں۔ 4000 گائے ذبح نمرود نے، لیکن کمینہ ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے یہ سارا رب العالمین نے منصوبہ نمرودی اللہ نے فیل کر دیا۔ رب العالمین اپنی کمال قدرت والے ہیں، اور کیسے اللہ نے اپنے خلیل کی حفاظت کی۔ قریبی رشتہ دار سارے ایمان لے، ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار۔ بعد میں اس نے کہا میری ابراہیم طاقت دیکھی ہے، یہ دیکھو لاکھوں اور ہزاروں کے اعتبار سے میری فوج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ تو بھی اپنے لشکروں میں کوئی لشکر بھیج۔ اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ خزانہ غیبی سے مچھر بھیجے، وہ ساری فوج کو چمٹ گئے۔ تلواریں پڑی ہیں، نیزے پڑے ہیں، اور ان کی کھالیں کھا گئے، کپڑے کھا گئے، چمڑے کھا گئے، ہڈیاں پڑی ہیں سارے میدان میں ہزاروں کے اعتبار سے۔ ایک ایک پر لاکھوں کروڑوں مچھر اللہ نے چمٹا دیے۔ اتنے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سورج کی دھوپ نیچے نہیں آ سکتی، اور ایک مچھر اللہ نے اس کے اندر گھسایا اور جوتے لگے۔ ابن کثیر کہتے ہیں 400 سال اللہ نے جوتے لگائے۔ مرغی کے چودے جتنا ہو گیا تھا یہ مچھر، اتنا جوتے مارے۔ ساری دنیا کے ڈکٹیٹروں کو بتایا تمہاری بڑی سے بڑی طاقت یہی ہے۔ اللہ جب اپنی طاقت ظاہر کرے تو مکڑی کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری طاقت ہے۔ اللہ اپنی ذات سے جڑنے والا بنا ہے، ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے گئے اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ مشکلات کا حل ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ غیر سے توجہ ہٹانے والا بنائے۔ مسائل کے حل میں اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی رحمت کو چمٹنا۔ رب العالمین حق تعالی شانہ ہمیں اپنا پیارا بنائے اور خلیل اللہ اور حبیب اللہ کی راہ پر چلائے۔